شاہد نوجوان کاروباری شخصیت تھے۔ ان کے پاس ایک BMW کار تھی۔ اس کار کے دروازے پر ایک اچھا خاصا ڈینٹ پڑا ہوا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ ڈینٹ کس وجہ سے پڑا ہے۔ اس ڈینٹ کو پڑے ہوئے بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، آپ اس کو مرمت کیوں نہیں کرواتے؟ اس پر شاہد نے جواب دیا، ہم اتنی تیز رفتاری سے چل رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اینٹ مار کر بھی روکا جاتا ہے۔ شاہد صاحب نے بتایا کہ تم نہیں جانتے کہ اس ڈینٹ نے مجھے کتنا بڑا سبق دیا ہے۔ جب میری نظر اس ڈینٹ پر پڑتی ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر آپ کی گاڑی کو روکنا پڑے۔ یہ ڈینٹ میری زندگی میں پیش آئے ایک واقعے کی طرف میری توجہ مبذول کرا دیتا ہے اور مجھے انسانیت یاد دلا دیتا ہے۔ میں ایک دن اپنی نئی BMW گاڑی میں اپنے آفس سے واپسی پر ایک روڈ سے گزر رہا تھا۔ یہ غریب لوگوں کا ایک علاقہ تھا۔ میں اپنی دھن میں مگن تھا اور سیدھا روڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک چھوٹے بچے کو سڑک کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر دی اور پوری طرح اس بچے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بچہ ہاتھ ہلا ہلا کر گزرتی ہوئی ٹریفک کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ چونکہ میں نے سپیڈ آہستہ کر لی تھی، میں نے دیکھا کہ اچانک ہی اس بچے نے قریب پڑی ہوئی اینٹ اٹھائی اور زور سے میری BMW گاڑی کی طرف اچھال دی۔ دھک کی آواز کے ساتھ اینٹ میری BMW گاڑی کے دروازے سے ٹکرا گئی۔ میں نے فوراً بریک لگائے اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ دروازے پر کافی بڑا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں بچے کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور اس پر دھاڑا کہ اندھے ہو گئے ہو تم، پاگل کے بچے، اس کو تمہارا باپ مرمت کروا کر دے گا۔ بچہ پہلے تو گھبرایا، پھر بے چارگی سے بولا، سر میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کب سے لوگوں کو رکنے کے اشارے کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی میرے لیے رکنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس وہ بچہ زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے روتے روتے ایک طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ اس کا باپ وہاں پر گرا پڑا ہے اور وہ اکیلا بچہ اپنے بھاری بھرکم باپ کو اٹھا نہیں سکتا۔ بچے نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا کہ میں کیا کرتا سر، کوئی میرے روکنے سے رک نہیں رہا تھا۔ میں نے دکھ اور غصے میں اینٹ اٹھا کر دے ماری۔ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ حیران اور پریشان ہوا اور غیر ارادی طور پر اس بچے کے ساتھ اس علاقے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ ایک معذور شخص ایک گڑھے میں بے چارگی کی حالت میں اوندھے منہ پڑا ہوا ہے۔ اس کا چہرہ مٹی میں لتڑا ہوا ہے اور ویل چیئر ایک طرف کو لڑکی پڑی ہے اور پاس ہی پکے ہوئے چاول بھی بکھرے پڑے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ویل چیئر دھکیلتے ہوئے بچے سے بے قابو ہو گئی ہوگی اور اس گڑھے میں جا گری ہوگی، جس کی وجہ سے اس بچے کا باپ، ویل چیئر اور چاول گر گئے تھے۔ میں انسانی ہمدردی سے مغلوب ہو کر آگے بڑھا اور مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنی حیثیت سے ماورا ہو کر میں نے گرے ہوئے شخص کو پوری تندہی اور طاقت سے اٹھایا۔ اس وقت میرے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غصہ، نخوت اور غرور نہیں تھا۔ میں مکمل طور پر ایک انسان اور انسان دوست شخص بن چکا تھا۔ میں نے اس گرے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور ویل چیئر سیدھی کر کے اس پر بٹھایا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر خراشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں گاڑی میں سے ٹیشو پیپرز کا ڈبہ لایا اور واپس آ کر ٹیشو پیپر سے معذور شخص کا چہرہ صاف کیا۔ اس کے بعد میں ویل چیئر کو گڑھے سے نکال کر اوپر لے آیا۔ بچہ کھڑا میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ممنونیت اور میرے احسان کا کس طرح اظہار کرے۔ اس کے باپ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بار بار آسمان کی طرف اشارہ کر کے مجھے دعائیں دے رہا تھا۔ بچہ ویل چیئر کو دھکیل رہا تھا اور دونوں باپ بیٹا بار بار مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک خیراتی ادارے سے مل کر اس بستی میں رہنے والوں کے لیے ایک سکول کھلوا دیا۔ آپ یقین کریں کہ تعلیم نے ان بستی والوں کی قسمت ہی بدل کر رکھ دی۔ تمام بچے تعلیم حاصل کرتے رہے اور اپنے مستقبل کو تابناک بناتے رہے۔ میرے پاس وہ BMW گاڑی کئی سال تک رہی۔
مجھ سے جب بھی کوئی اس ڈنٹ کے بارے میں پوچھتا تو میں اسے یہی جواب دیتا کہ ہم اتنی تیز رفتاری سے چل رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اینٹ مار کر بھی روکا جاتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا مسبب الاسباب ہے۔ کسی کی کار پر پڑے ایک چھوٹے سے ڈنٹ نے جھگیوں میں بسنے والی پوری ایک نسل انسانی کو بہترین مستقبل کی طرف گامزن کر دیا۔ یہاں ایک بات بہت قابل غور ہے، وہ یہ کہ شاہ صاحب اگر چاہتے تو اس بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کیش دے کر فارغ کر دیتے، جیسے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، لیکن نہیں، شاہ صاحب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان سب کے بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھانے کا بندوبست کیا اور ان کے لیے ایک سکول قائم کروا دیا اور تمام بستی والوں کی آئندہ نسلوں کو بہتر دنیا اور بہتر حالات کی طرف گامزن کر دیا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اور ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہی معاملہ ہے کہ ہمارے مخیر حضرات صرف نان شبینہ دینے کو کافی سمجھتے ہیں، بہتر مستقبل دینے کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ ہماری حکومتیں بھی یہی کرتی ہیں، ان کے ترقیاتی منصوبوں میں تعلیم کا ٹھوس منصوبہ شامل ہی نہیں ہوتا۔ جب کبھی گداگری پر پابندی لگے گی، جب گداگری کو واقعی جڑ سے ختم کرنے کے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے اور جب تعلیم کو ترجیح بنا کر حقیقتاً قوم کو ایجوکیٹ کیا جائے گا، وہ دن دراصل پاکستان کو بام عروج پر لے جائے گا۔ ایسا کرنا پڑے گا، اگر نہ کیا گیا تو یہ قوم ذلت و رسوائی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔